پہلی بات تو یہ ہے اللہ سے دعا کا تعلق بنائیں. جسے مانگنا کہتے ہیں وہ اللہ سے مانگیں، گڑ گڑا کر، رو کر، یہ یقین رکھ کر کہ سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، ساری پریشانیوں کے حل اللہ کے پاس ہیں. وہ ہر قسم کی ہماری محتاجیاں اور پریشانیاں دور کر سکتا ہے. جہاں ہم ہر طرف سے بالکل تھک ہار جائیں کہ اب کوئی راستہ نہیں، وہ راستے بنا سکتا ہے. اللہ کی ذات پر ایسا یقین ہو، ایسا یقین ہو، ایسا یقین ہو، اور پھر مانگیں. سبحان اللہ، اس مانگنے کا بھی مزہ ہے. جو مانگا ہے وہ جب بھی ملے گا اپنے وقت پر، لیکن جو مانگنے کا لطف ہے وہ کیا لطف ہے. جن کو یہ لطف اور مزے عطا ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسی نعمتیں ہیں. وفاداری انسان کا در امتیاز ہے. یہاں ممکنہ تکالیف کے لیے اتنے لائے عمل تیار ہوتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں. یہ ہم درس کا خلاصہ آپ لب لباب لے لیں کہ یہ 7 باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آہستہ سے کوئی بات کرنی. سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں، یا اللہ میرا جی نہیں بھرا. اور حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلہم یرشدون. صدق اللہ العظیم. محبت اور عقیدت کے ساتھ مل کر درود ابراہیمی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حضرت سیدنا امام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ، معروف زمانہ کتاب ہے تنبیہ الغافلین. اس میں آپ نے باب الدعا میں ارشاد فرمایا ہے، دعا سے متعلق باب میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے کسی نیک اور صالح بندے، حکیم و دانا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت اور دانائی عطا کیے جانے والے بندوں میں سے کسی ایک اللہ کے نیک بندے سے پوچھا گیا کہ حضور کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی؟ انا لندعو فلا یستجاب لنا، انا لندعو فلا یستجاب لنا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن دعائیں بظاہر قبولیت سے نہیں نوازی جاتی، دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو بالکل سچا ہے، جس کے حق ہونے میں اور جس کے سچ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا. مکمل آیت اس طرح ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي،
اے پیارے محبوب، اے حبیب، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے میرے بارے میں اے پیارے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ کے بارے میں اگر ہم پوچھتے ہیں تو اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو عرفان نصیب نہیں ہے، نہ ملائکہ میں اور نہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسل میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر اللہ کا کوئی عارف ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عرفان جس ذات کو عطا کیا وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے ہوں، میں اول الخلق ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ میں اول الخلق ہوں، اگرچہ بعثت میں تمام انبیاء سے آخر میں ہوں۔ میں اپنی تخلیق میں، خلق میں اور اپنے پیدا کیے جانے میں ساری مخلوق سے پہلے ہوں، اگرچہ انبیاء اور رسل کے سلسلے میں میں آخری ہوں، خاتم النبیین ہوں، خاتم الرسل ہوں، مگر تخلیق میں سب سے پہلے ہوں۔ اے پیارے حبیب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ فَإِنِّي قریب، آپ انہیں ارشاد فرمائی کہ اللہ تمہارے بہت قریب ہے، اللہ تم سے دور نہیں ہے، نہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات سے دور سمجھو۔ فَإِنِّي قریب، اے پیارے حبیب آپ انہیں بتا دیں کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ لفظ قریب یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، جو علم النحو سے واقف ہوں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ صفت مشبہ کے کئی اوزان ہیں، ان میں سے ایک وزن فعیل کا وزن ہے، تو قریب یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی اور قریب نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اتنی ہماری مائیں جو باقی تمام انسانوں کے مقابلے میں ہمارے جذبات کے قریب ہیں، ہمارے دکھوں کو سمجھنے کے زیادہ قریب ہماری ماں ہے، ہمارے احساسات کو کوئی اور اتنا ادراک نہیں کرتا، ہمارے احساسات کو اور کوئی رشتہ دار حتیٰ کہ قریبی سے قریبی دوست بھی نہیں سمجھ سکتا جتنا کہ ہمارے احساسات اور جذبات کو ہماری ماں سمجھ لیتی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ماؤں کو، انسانوں میں ہماری ماؤں کو ہمارے اتنا قریب رکھا ہے کہ کوئی چیز ہمارے دل میں خیال میں گزرتی ہے اور ہم ہر ایک سے چھپا سکتے ہیں، چھپا رہے ہوتے ہیں، مگر اپنی ماں سے نہیں چھپا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو وہ درجہ دیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ماؤں کے شکم میں جتنا عرصہ رہے، اپنی ماں کے بطن میں، شکم میں، رحم مادر میں جتنا عرصہ رہے، اس وقت بھی ہماری والدہ ہمارے احساسات اور ہماری کیفیات سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی شان پر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنِّي قریب، تمہاری ماں تمہارے احساسات کو سمجھتی ہوگی، تمہاری کیفیت سے وہ بہت جلد آگاہ ہو جایا کرتی ہوگی، تمہارے انداز سے تمہاری کیفیتوں کا اندازہ لگا لیتی ہوگی، تمہارے خورد و نوش اور کھانے پینے کے انداز سے پتہ لگا لیتی ہے کہ میرا بیٹا پریشان ہے یا میری بیٹی کو کوئی پریشانی ہے۔ تمہاری ماں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ تمہارے دل کا میلان کیا ہے، تمہارے دل کا خیال کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو، تمہاری ماں سمجھ لیتی ہے۔ لیکن سنو کہ میری وہ ذات ہے کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں، تمہاری ماؤں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ مجھے دور نہ سمجھو، تمہارا دکھ جو تمہارے دل میں ہے، جس پریشانی سے تم دوچار ہو،
میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں جانتا ہوں، تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہاری ہر چیز سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر کتنے خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا کہ ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شاہ رگ وہ رگ ہے، وہ شریان ہے کہ جو انسان کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور قریب اس معنی میں ہے، قربت کا یہ ایسی معنی نہیں ہے، یعنی وہ شاہ رگ اگر باقی ہے تو زندگی باقی ہے، روح باقی ہے، اور اگر وہ شاہ رگ کٹ جائے تو روح باقی نہیں رہ سکتی، انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ کان کٹ جائیں زندگی باقی رہ سکتی ہے۔ کئی لوگ ہیں جو بعض حادثات میں جن کے کان نہیں رہتے، کان کے حصے جدا ہو جاتے ہیں، آنکھیں بعض دفعہ باہر آ جاتی ہیں، بازو کٹ جاتے ہیں، بعض بیماریوں کی وجہ سے پاؤں کٹ جاتے ہیں، لیکن زندگی پھر بھی باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالی نے مثال دی شاہ رگ کی کہ شاہ رگ جس میں سے سانس کی آمد و رفت ہے، اگر یہ کٹ جائے تو زندگی نہیں۔ اللہ کی شان وہ ہے کہ تمہاری زندگی بھی تمہارے اتنا قریب نہیں جتنا کہ تمہارا رب تمہارے قریب ہے۔ تو پوچھنے والے نے اللہ کے ایک ولی سے پوچھا کہ ایک طرف تو اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، میں تمہارے قریب ہوں، مجھ سے دعا کیا کرو، مانگا کرو، مجھے پکارا کرو، میں تم سے دور نہیں، تمہارے قریب ہوں، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ استجب لکم، تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ بعض چیزیں ہمیں قبولیت سے قریب نظر نہیں آتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ محترم معزز سامعین کرام، میری بات کی طرف توجہ کیجیے گا۔ دو چیزیں ہیں، دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے توجہ نہ کرنا، دعا نہ کرنا، یہ سب سے بڑی معرومی ہے۔ دعاؤں کا قبول نہ ہونا کہ ہم نے دعا کی اور دعا کی قبولیت کے آثار نظر نہیں آئے، یہ دوسری بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرنے کی توفیق مل جانا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسمی دعا نہ ہو، حقیقی دعا ہو کہ ہم اپنی پریشانی عرض کر سکیں۔ پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، 24 گھنٹے میں آیا کچھ ایسا وقت بھی ہے جب ہم بالکل دل لگی سے اللہ سے کچھ مانگتے بھی ہوں؟ 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا وقت جو روزانہ کی بنیاد پر ہماری زندگی کا حصہ بنا ہوا ہو؟ کیا ایسا کچھ ہے؟ اگر تو ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دعا سے کچھ حصہ ہی نہیں پایا۔ ہمیں دعا کی اگر توفیق نہیں ملی تو ہم نے حصہ نہیں پایا۔ نماز پڑھی، نماز کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام پڑھ لیا، مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ توجہ اور دل لگی کے ساتھ کہ میں رب سے مانگ رہا ہوں اور وہ میری دعا سن رہا ہے، لفظ بھی اللہ کی طرف تھے، دھیان بھی اللہ کی طرف تھا، توجہ بھی اللہ کی طرف تھی، اور یوں مانگ رہے تھے کہ جیسے واقعی ہمیں چاہت ہے، یا پھر صرف رسمی الفاظ دہرا دیے، یہ نماز پڑھ کر دعائے معصورہ جو ہماری زبانوں پر ہیں، رٹی ہوئی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا کے الفاظ ہیں، یا اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر دی کہ اللہ میری مغفرت فرما، بخشش فرما، میرے کاروبار میں، روزگار میں برکت عطا فرما۔ کیا بظاہر وہی رٹے رٹائے الفاظ جو ہماری زبانوں پر عام طور پر آتے رہتے ہیں، رسمی طور پر، رواج کے طور پر ان کو زبان پر صرف لے آئے ہیں، یا اللہ سے واقعی مانگا ہے؟ اگر تو ایسا ہے کہ ہم نمازوں کے بعد وہی رٹی رٹائی دعائیں، رٹی رٹائی کا لفظ تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے، وہی رسمی الفاظ ہم نے دہرا دیے ہیں، تو یاد رہے کہ ہم نے اللہ سے دعا مانگی ہی نہیں۔ دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اپنا محسن خیر خواہ
اور اپنے دکھوں کا مداوع کرنے والا اور پریشانیوں کو حل کرنے والا سمجھ کر اس کی طرف دھیان اور توجہ سے اس کو بلانا اور پکارنا۔ محترم معزز سامعین کرام، ہم اللہ سے دعا کرتے ہی نہیں ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کو پیش کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اور ایک بزرگ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب تم دعا مانگنا چھوڑ دو، دعا اس طرح جس طرح عرض کی جا رہی ہے کہ اپنے رب کو اپنے سب سے زیادہ قریب جان کر اپنی پریشانیوں کی فہرست اس کے سامنے رکھ دینا کہ اللہ یہ میری پریشانیاں ہیں، یہ میرے دکھ ہیں، یہ میرے مسائل ہیں، اے اللہ ان کے حل کے لیے اور ان کی تحلیل کے لیے اے اللہ نظر رحمت ہو جائے، نظر کرم ہو جائے۔ وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے جب دعاؤں کی توفیق کسی سے لے لی جائے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے محرومی اس پر مسلط کر دی ہے۔ آپ ان الفاظ کو نوٹ فرمائیں، بات بہت بڑی ہے۔ جس کو اپنے رب کے حضور دعاؤں کی توفیق، التجاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں رکھنے کی ہمت لے لی جائے، اس سے اللہ تعالیٰ یہ نعمت سلب کر لے، اس کا مطلب یہ کہ محرومی اس پر مسلط کر دی گئی ہے، محرومی اس کے لیے لکھ دی گئی ہے کہ اللہ سے مانگ نہیں رہا، اپنے رب کو پکار نہیں رہا۔ کیا اسے اپنی صلاحیتوں پر اتنا بھروسہ ہو گیا ہے، اپنے امور کے چلانے پر، کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں، سب کچھ میری کوششوں کا نتیجہ ہے، اس کو اتنا بھروسہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو احادیث میں پڑھیے کہ آپ کی دعاؤں کی کیا کیفیت تھی۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجاؤں کو شروع فرماتے تھے، تو التجائیں اتنی طویل ہو جاتی تھیں کہ آپ کو وقت کا خیال نہیں ہوتا تھا، وقت کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی، کافی وقت دعا میں گزر جاتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر وقوع پذیر ہوا اور صحابہ کرام جو بظاہر بے سر و سامان تھے، تقریباً 313 صحابہ کرام کی تعداد تھی، اور بظاہر دفاعی طاقت بھی نہیں تھی، اور جنگی تمام قسم کے اسباب فراہم نہیں تھے، اور دوسری طرف ابو جہل 1000 کا لشکر جرار لے کر آیا تھا، جن کے پاس ہر قسم کا اسلحہ تھا اور تمام قسم کی دفاعی قوتوں اور جنگی قوتوں سے مالا مال ہو کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تو جناب ابو سفیان کے قافلے کے تعاقب کے لیے نکلے تھے، لیکن وہ قافلہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور امر کے تحت ساحل سمندر کے قریب سے عافیت سے گزر گیا۔ دوسری طرف ابو جہل 1000 کا لشکر جرار لے کر آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت، آپ کی کیفیت اللہ تعالیٰ کے ہر وقت ویسے ہی قریب تھی، اور اس وقت انداز ہی کچھ ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح حاجتیں پیش کر رہے تھے کہ آپ نے اپنی حاجتوں کے پیش کرنے میں انتہا کر دی۔ آپ عرض کر رہے تھے، اے اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، یہ مٹھی بھر تیرے نام لیوا ہیں، تیرا نام لینے والے ہیں، اے اللہ اگر یہ نہ رہے تو پھر تیرا نام لینے والا اس زمین پر کوئی نہیں رہے گا۔ یہ انتہا درجے کی قرب کی کیفیت ہوتی ہے کہ جب آپ کسی سے ٹوٹ کر مانگ رہے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہ الفاظ آپ کے اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہونے کی نشانی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب تر تھے کہ اس طرح اس انداز میں اور اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر مانگ رہے تھے کہ اللہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان بھی نہ رہے، تیرے نام لیوا نہ رہے، تو اللہ پھر تیرے نام لینے والا کون ہوگا؟ اللہ ان کو فتح دے، اللہ ان کو کامیابی دے۔ آج جب کہ یہ بظاہر بے سر و سامان ہے، اللہ ان کی ساری امیدیں اور بھروسے تیری ذات پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی دعا پر قبولیت کا صحرا سجا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے مچل رہا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کا جب وہ انداز دیکھا تو آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اور پیٹھ کی جانب سے آئے اور دونوں ہاتھوں میں آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ کے پشت کی طرف سے آئے اور آپ کی پشت مبارک، پیٹھ مبارک کو اپنی سینے سے لگا لیا اور دونوں ہاتھوں سے آپ کو تھام لیا۔ عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور زاری میں انتہا کر دی ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنے میں آپ نے انتہا کر دی ہے، یا رسول اللہ آپ بس کیجئے۔ تو محترم معزز سامعین کرام، ٹوٹ کر مانگنا کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی اللہ سے ٹوٹ کر مانگا ہی نہیں، ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں مانگا ہی نہیں کہ جیسا کہ ہمیں مانگنا چاہیے۔ اے اللہ تو دینے والا ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے، بظاہر اسباب نہیں مگر مسبب الاسباب تو ہے۔ بظاہر اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مگر اے اللہ تو راستے بنانے والا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ راستہ ڈھونڈتے ہیں، راستہ کہیں سے نکلے تو وہاں سے نکلے، لیکن اے اللہ تو راستے بتانے والا نہیں، راستے تو بنانے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی کے لیے دروازے کھولتا ہے تو جہاں دروازے نہیں ہوتے وہاں سے بھی اللہ دروازے بنا دیتا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا امام سمرقندی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے اس نیک بندے سے پوچھا گیا کہ حضور اللہ کا فرمان ہے کہ دعائیں کرو اور دعائیں ہم کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، تو قبولیت نہ ہونا وہ دوسرا مرحلہ ہے، پہلے تو ہمیں یہ مرحلہ سوچنا ہوگا کہ ہم مانگتے بھی ہیں کہ نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم مانگتے ہی نہیں ہیں، قبولیت کی بات تو بعد میں ہے، اس کا ذکر تو بعد میں کریں گے، پہلے تو ہم یہ سوچیں کہ ہم مانگتے نہیں۔ آپ کو روڈوں پر بھکاری کھڑے نظر آتے ہوں گے۔ آج ہم ایک روڈ سے گزر رہے تھے، اب ایک شخص فٹ پاتھ پر کھڑا ہے اور وہ اللہ اللہ پکار رہا تھا، اس کی زبان پر صرف یہی تھا، اللہ اللہ۔ بظاہر اس کے خد و خال سے یہ لگتا تھا کہ لفظ اللہ اللہ کے ذکر سے وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے بھیک مانگ رہا ہے، بظاہر ایسا ہی کچھ تھا۔ تو گزرنے والے اس کو خیرات دے رہے تھے۔ تو یوں ہی چلتے ہوئے میرے دل میں خیال گزرا کہ اگر یہ سارا دن کھڑا ہے، کم سے کم یہ 7-8 گھنٹے تو یوں ہی کھڑا رہتا ہوگا، یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا والوں سے دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کا ذکر کر رہا ہے تاکہ اس کے ذکر کی وجہ سے لوگ اس کو پیسے دیں۔ اگر یہی اللہ اللہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا تو اس کو کیا کچھ عطا نہ ہو جاتا۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنی زبان پر اپنے رب کا نام لے رہا ہے اور لوگ اس کے ذکر اللہ کی وجہ سے اس کو نواز رہے ہیں کہ اپنے رب کا نام لے رہا ہے۔ اگر یہی ذکر اپنے رب کی یاد کے لیے اور اپنے رب سے خیرات لینے کے لیے کرتا تو کیا کچھ عطا ہو جاتا۔ غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی اور بزرگ نے لکھا ہے کہ ایک بت پرست اپنے بت کے سامنے ساری رات بیٹھا رہا۔ عربی زبان میں بت کو صنم کہتے ہیں، سواد کے ساتھ، سواد نون میم اور سواد نون میم صنم، اس کی جمع اصنام آتی ہے، قرآن پاک میں کافی جگہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اپنے بت کے سامنے بیٹھ کر صنم صنم پکارتا رہا، یعنی اپنے بت کو پکارتا رہا، اپنے اس جھوٹے خدا کو، معاذ اللہ۔ اب پکارتے پکارتے اس کی زبان سے ایک دفعہ صمد نکل گیا، صمد، سواد میم اور دال، صمد، صمد اللہ کا نام ہے، اس کا مطلب بے نیاز۔ قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، واحد و یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اس کی زبان سے ایک بار ہی صمد نکلا، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے میری رحمت حاضر ہے، بول کیا چاہتا ہے۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ
اس نے تجھے پکارا ہے مگر بے خیالی میں پکارا ہے. پکار تو یہ اپنے بت کو رہا تھا. ارشاد فرمائے کہ پکارا ہے بے خیالی میں پکارا ہے مگر پکارا تو مجھے ہے. میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی مجھے پکارے اور میری رحمت اس کی طرف متوجہ نہ ہو. تو اللہ کو پکارنا ہم سیکھیں, اللہ سے بات کرنا سیکھیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دکھ پیش کرنا سیکھیں کہ دعا کسے کہتے ہیں. دعا التجاؤں کے پیش کرنے کا نام ہے, رسمی الفاظ دہرانے کا نام نہیں ہے. بعض بڑے بڑے اجتماعات میں ہم حاضر ہوتے ہیں, آدھا گھنٹہ رسمی دعاؤں پر لگا دیتے ہیں, لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کر بھی اتنا پکارا ہے. کوئی ایک پنچویلٹی ہوتی ہے کہ وہاں میں بیٹھنا ہے آدھا گھنٹہ. دعا 10 منٹ کی ہے 10 منٹ دعا مانگیں گے, دعا 15 منٹ کی ہے 15 منٹ مانگیں گے. ایک مجبوری میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ سب مانگ رہے ہیں, اب ہم اٹھ کر کیسے جائیں. سب کی بات نہیں ہو رہی, مجھ جیسوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہم ایک پابندی میں ہوتے ہیں کہ یہ بیٹھنا ہے. حالانکہ جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں, اکیلے میں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی بات ہے تو ہم اکثر اوقات مانگتے ہی نہیں ہیں, دعا ہی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کا تعلق ہمیں جوڑنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے جب تک ہم دعا کا تعلق نہیں جوڑیں گے, یہ دعا نہ مانگنے کی محرومی ہماری پیشانیوں پر رہے گی. اور اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کبھی بھی پسند نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہ ہوں. اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ ہم مانگیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں اور حقیقی لفظوں کے ساتھ دعا مانگیں, اور پھر دعاؤں کی قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو متوجہ ہوتی ہے مگر قبولیت کے آثار اس کی منشا اور حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. ایک پنجابی بزرگ کا شعر ہے, وہ فرماتے تھے کہ مالی دا کم پانی لونا, مالی باغ کے مالی, مالی دا کم پانی لونا تے مالک دا کم پھل پھل لونا, لاوے یا نہ لاوے. مالک جو خالق کائنات ہے, اللہ کی ذات ہے, اس کا کام ہے کہ پھل پھول لگا دینا. مالک کا کام ہے کہ اپنا کام کرتا رہے, وہ پھلوں پھولوں کو دیکھتا رہے, پودوں کو دیکھتا رہے, ان کو کیاریوں کو پانی لگاتا رہے. درخت اگر اپنے باغ میں آم کے درخت ہیں تو ان کو پانی لگاتا رہے. کسی بھی قسم کے درخت ہیں, پھلوں کے درخت ہیں, پھولوں کے پھول ہیں, پودے ہیں, اس کا کام ہے کہ پانی لگاتا رہے. رہی یہ بات کہ پھل کب آئیں گے اور پھول کب کھلیں گے, یہ اس کا کام نہیں, یہ مالک کا کام ہے. مالک اپنی مشیتوں کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور جانتا ہے. مالک اپنی حکمتوں کو اپنے بندوں سے بڑھ کر جانتا ہے کہ کس پودے پر پھول لگانا ہے اور کب لگانا ہے اور کس وقت لگانا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگے ضرور, مگر اللہ کی حکمتوں کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. جب ہم اللہ کی حکمتوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو اللہ سے پھر شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ میں نے تو 1 سال ہو گیا میں تجھ سے اپنا گھر مانگ رہا ہوں, اللہ تو نے تو مجھے گھر ہی نہیں دیا. معاذ اللہ, اس طرح کی دل میں کیفیت آئی. اور اس شخص نے تجھ سے ایک بار بھی نہیں مانگا, اور میں نے تو سادہ سا گھر مانگا تھا, اس کو تو نے بہترین گھر دے دیا. میرے رزق روزگار میں برکت نہیں ہے, میں 10 سال سے اللہ تجھ سے عرض کر رہا ہوں روزی میں برکت دے, روزی میں برکت عطا کر. میں نے مدینہ طیبہ میں دعا مانگی, میں نے حرم مکہ میں دعا مانگی, اللہ تو نے میری دعاؤں کو قبولیت سے کیوں نہیں نوازا؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ میری دعا میں کچھ کمی ہے, میرے مانگنے میں کچھ کمی تھی. اور دوسرا تو حج فرض ہے, حج کے لیے بھی نہیں گیا اور تو نے اس کو بڑی برکتیں عطا کر رکھی ہیں. اللہ یہ فرق کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوے کرنا اسی وقت بندہ شروع کرتا ہے جب حکمتوں کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. وہ جو پنجابی بزرگ ہیں ان کی بات بڑی سچی ہے. آپ کا کام ہے کہ دعائیں کرتے رہیں. دعائیں مانگنا بندگی کا اظہار ہے. بندے ہو تو بندگی کا اظہار کرتے رہو, مانگتے رہو. بھیک کب ملے گی اور مولا کب دے گا, یہ اس کی منشا پر ہے. اس نے دعا سن لی ہے, کیا یہ کم ہے؟ تم نے بھیک مانگی ہے, اس نے تم جیسے بیکاریوں کی بات سن لی ہے, تمہاری طرف توجہ فرما دی ہے, یہ کیا کم ہے؟ توجہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوتے تھے, بہت سی دلوں میں التجائیں ہوتی تھیں.
صحابہ کرام کے دلوں میں بہت سی امنگیں ہوتی تھیں، بہت سی التجائیں ہوتی تھیں، بہت سی آرزویں ہوتی تھیں کہ حضور کی بارگاہ میں یہ بھی کہیں گے، یہ بھی کہیں گے، مگر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ کا ہنستا ہوا، کھلتا ہوا، مسکراتا چہرہ دیکھ کر وہ اللہ سے یہ عرض کرتے تھے کہ اللہ یہ چہرہ دیکھ لیا یہی کافی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخ انور کی دید کو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھتے تھے کہ یہ بھی بہت بڑا انعام ہے کہ حضور کے امتی ہو گئے۔ تو اسی پس منظر میں ہم یہ سمجھیں کہ اگر اللہ نے اپنی بارگاہ میں دل کھول کر دعا میں رونے کی توفیق دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ توجہ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم نے دعا میں جب شروع ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، دل پر رقت طاری ہو گئی، تمہیں خوب مزہ آیا، خوب لطف آیا۔ اب تم کہو کہ جو مانگا ہے وہ کیوں نہیں ملا، یہ کیا کم ملا ہے؟ یہ بھی بہت بڑی خیرات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا تعلق دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں تمہیں رونے کی توفیق دے دی ہے، تمہیں اپنے دربار رحمت میں بٹھا لیا ہے، تمہیں اپنی رحمت اور قبولیت دعا کی محفل میں بٹھا لیا ہے۔ کیا یہ کم ہے؟ رہی بات کہ کیا مانگا اور اللہ تعالیٰ سے کیا چیز طلب کی، یہ اللہ کی منشا پر ہے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے فرعون سے نجات کی دعا مانگی تھی، اے اللہ اس فرعون سے نجات دے دے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا ہے، پیارے موسیٰ ہم نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، آپ نے دعا مانگی ہے فرعون کی ہلاکت کی، یعنی اس سے نجات مل جائے، ہم نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ اور فرمائی کہ اس کے بعد 40 سال بعد جا کر فرعون ہلاک ہوا ہے، 40 سال بعد جا کر فرعون ہلاک ہوا ہے۔ اور راوی لکھتے ہیں، راوی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس 40 سال کے عرصے میں ایک بار بھی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ایک بار بھی عرض نہیں کی کہ اللہ میں نے دعا کی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ قبول ہو گئی ہے، مگر فرعون تو ابھی زندہ ہے، ایک بار بھی نہیں فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور حکمت اللہ کے دست قدرت میں رکھنا، اپنے ہاتھ میں نہ لینا۔ بندے کا کام ہے کہ مانگتا جائے، بندے کا کام ہے بھکاری بن کر بس بھکاری ہی بنا رہے، جھکا رہے، اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرے کہ اللہ بھکاری ہوں، منگتا ہوں، سائل ہوں، اللہ تجھ سے مانگتا رہوں گا، پہلے بھی مانگا ہے، اب بھی مانگوں گا اور مانگتا رہوں گا، میرا کام ہے مانگنا۔ اللہ میرے مانگنے کا ذوق اور مانگنے کی التجائیں یہ پہلے سے بڑھ کر دردناک ہوتی رہیں گی، تو کب دے گا؟ اللہ میری امید تو یہ ہے کہ تو اگلے لمحے ہی دے دے گا، میری امید تو یہ ہے، میرا یقین تو یہ ہے کہ تو اگلے لمحے ہی دے دے گا۔ محترم معزز سامعین کرام، اور فرمائیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی طرف سے ہمارے ساتھ رحمت کا تعلق کیا ہے، اور پھر ہمارے مانگنے میں جلد بازی کتنی ہے۔ ہم ایک گناہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف فرما دیتا ہے، ہمارے عیبوں کو کھولتا نہیں ہے، ہمارے عیب دوسروں پر منکشف نہیں فرماتا، پھر وہی گناہ کرتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، اللہ پردہ رکھ دیتا ہے۔ اس طرح ہم 100 بار کرتے ہوں گے، 200 بار کرتے ہوں گے، 300 بار کرتے ہوں گے، کوئی لیمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، ایک ایک گناہ کو سینکڑوں ہزاروں بار کرتے ہیں اور اللہ سے ہر بار معافی مانگتے ہیں، معافی نہیں بھی کبھی مانگتے اور کافی عرصے بعد جا کر معافی مانگتے، پھر بھی پردہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا تو یہ حال ہے، اور ہم اللہ سے ایک دعا کریں اور قبول نہ ہو تو شکوے شکایت کرتے ہیں۔ پھر بندگی کا حال بھی تو یہی ہونا چاہیے کہ ایک بار مانگا ہے، 2 بار مانگا ہے، 1000 بار بھی مانگے تو دل میں یہ خیال نہ گزرے کہ اللہ مانگی تھی دعا قبول کیوں نہیں ہوئی۔ وہ مالک و مولا ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے واقف ہے، وہ ان کی کیفیات سے واقف ہے۔ دعاؤں کے بظاہر قبولیت کے آثار اگر نظر نہیں آتے تو یہ نظر نہ آنے میں بھی اس کی حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے یہ سمجھنا ہمارا کام نہیں، ہمارا صرف یہی ایقان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی حکمت یہ ہے۔ تو بہرحال ان بزرگوں سے پوچھا گیا کہ حضور دعاؤں کی بظاہر قبولیت کے آثار نظر کیوں نہیں آتے؟ آپ نے فرمایا کہ 7 وجہ ہیں، 7 وجوہات ہیں۔ اللہ تمہاری سنتا بھی ہے، تم مانگتے بھی ہو، دل سے مانگتے ہو،
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات قبول بھی ہو جاتی ہے مگر قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 7 باتیں ہیں تم میں۔ پہلی بات یہ ہے، اور تمہاری ان 7 باتوں کی وجہ سے قبولیت کے آثار میں رکاوٹ بنتی ہے، انکم اسخطتم ربکم، اولها انکم اسخطتم ربکم ولم تطلبوا رضاہ، تم اپنے رب کو ناراض کرتے ہو، اس کو راضی نہیں کرتے۔ انکم اسخطتم ربکم، تم نے اپنے رب کو ناراض ہی کیا ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ نماز تم نہیں پڑھتے بھی ہو تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو تو توجہ سے نہیں پڑھتے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جہت میں خامی ہے، یا تو بے نمازی ہو، یا تو نصاب مکمل نہیں، فجر کی چھوڑ دیتے ہو، یا پڑھتے ہو تو با جماعت نہیں پڑھتے، کبھی کبھی پڑھ لی جماعت کے ساتھ۔ اور جماعت میں بھی پڑھنا کیا خوب انداز ہے ماشاءاللہ ہمارا کہ آخری رکعت میں جا کر ملتے ہیں اور پھولے نہیں سماتے کہ ہم تو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے ہم نے ہفتہ بھر کی نمازوں کے بارے میں؟ ہر چیز کو ہم نے کمپیوٹرائز کر لیا ہے۔ کبھی اپنے ہفتے بھر کی نمازوں کا ہم شیڈول دیکھیں، کتنی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جماعت کے ساتھ جو پڑھتے ہیں اس کا حال یہ ہے کہ آخری رکعت میں جا کر ملتے ہیں، اور کبھی اتحیات میں مل رہے ہوتے، اور معمول ہے دیر سے پہنچا تھا، اچھا بھائی چلو دیر سے پہنچے تھے، جب نماز 15 منٹ لیٹ ہو جاتی ہے، اب عشاء کی نماز جیسے 8 بجے اب 8:15 ہو جائے گی، پھر آپ کیسے آخری رکعت میں پہنچے؟ اب بولیں اب بھی ہم لیٹ ہو گئے تھے۔ لیٹ ہو نہیں گئے تھے، آپ نے کبھی محتاط طریقے سے اور دلچسپی کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آپ چاہتے ہو کہ بس فیگر ہوتا رہے، با جماعت نماز لکھی جاتی رہے، بھلے میں آخری رکعت میں پہنچوں۔ جبکہ کاروبار میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے 100% مارکس ہونے چاہیے، نمبر ہونے چاہیے، 100% ہونا چاہیے ہمارا کاروبار کا معاملہ۔ نماز کا معاملہ بس پاسنگ مارکس چلیں گے۔ محترم معزز سامعین کرام، یہ جو فرق ہے یہ اصل میں فرق اندر کا ہے۔ یہ جو فرق آتا ہے دینی اور دنیوی امور میں، یہ فرق اندر کا ہے۔ جب اندر بدلتا ہے تو پھر فرق اسی طرح واضح ہوتا ہے۔ انکم اسخطتم ربکم لم تطلبوا رضاہ، تم اپنے رب کو ناراض کرتے ہو، اپنے رب کو راضی نہیں کرتے، تو دعاؤں کی قبولیت کے آثار کیسے ظاہر ہوں؟ دعاؤں کی قبولیت کے آثار اسی صورت میں ظاہر ہوں گے کہ اپنے رب کو ناراض نہ کرو۔ کاروبار میں نقصان ہوتا ہے قبول کر لو، مگر رب کو ناراض نہ کرو، اس لیے کہ کاروبار تو دوبارہ برکتیں مل جائیں گی، مگر رب اگر ایک دفعہ ناراض ہو گیا اور ناراضگی اس طرح ہو گئی کہ محرومی اور بدبختی والا معاملہ ہو گیا تو پھر بڑے مشکل مسئلے ہیں۔ بدبختی اور بد نصیبی کسے کہتے ہیں؟ بدبختی اور بد نصیبی یہی ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے ختم اللہ علی قلوبہم کا معاملہ ہو جائے، دلوں پر مہر لگ جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے 3 جمعہ مسلسل چھوڑ دیے اس کے دل پر مہر لگ گئی۔ ہاں اب کوئی اللہ کی خاص رحمت برسے تو مہر ہٹے، اللہ کا کوئی نیک بندہ دعا کر دے، ماں دعا کر دے تو بات بن سکتی ہے، ورنہ ختم اللہ علی قلوبہم کے معاملے ہو جائیں تو ایسی مہروں کو کھولنا آسان کام نہیں ہوتا۔ محترم معزز سامعین کرام، ان بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ رب کو ناراض کرتے ہو، اس کو راضی نہیں کرتے، دعاؤں کی قبولیت کیسے ہو؟ دوسری بات یہ ہے، اب مختصر عرض کروں گا، دوسری بات ارشاد فرمائے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے فقیر ہیں، محتاج ہیں، اس کے در کے بھکاری ہیں۔ تمہارے زبان کے الفاظ یہ ہوتے ہیں، نحن عبید اللہ، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے فقیر ہیں، لیکن تمہارے عمل سے تو کہیں فقیری ظاہر نہیں ہوتی۔ تمہارا عمل تو سارا ایسا ہے کہ جیسے کہ تم فقیر نہیں ہو بلکہ اپنے وقت کے آقا ہو کوئی۔ اللہ کے سامنے یہ کہتے ہو کہ اے اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں تو فقیری دکھاؤ بھی تو صحیح۔ ان العبد يعمل بما امرہ سیدہ، غلام خادم کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے آقا کے حکم کا منتظر ہو، اشارہ اور وہ کام کر دے۔
تمہارے عمل سے تو ایسی کوئی بات ظاہر نہیں ہوتی. مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے کہ آؤ نماز کے لیے آؤ، تمہاری نماز کی طرف توجہ نہیں تو آقا کا حکم تو نہ مانا، پھر کیسی فقیری اور بندگی ہے. دو باتیں. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ تم قرآن پڑھتے ہو مگر قرآن پر عمل نہیں کرتے. انکم تقرؤون القرآن ولم تتعاہدوا حروفہ، قرآن پڑھتے ہو مگر عمل نہیں کرتے. تمہارے اس عمل نہ کرنے کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت کا اثر ظاہر نہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم حضور کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بڑی قابل فخر بات ہے کہ الحمدللہ ہم حضور کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ساری امتوں میں افضل امت حضور کی امت ہے. کیا اپنے عمل سے؟ ہرگز نہیں، حضور کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور تمام انبیاء کے آقا اور سردار ہیں، تو حضور کی امت بھی تمام امتوں کی آقا ہے، تمام امتوں کی سید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا اور اس کے بعد میری امت داخل ہوگی. تم زبان سے یہ کہتے ہو کہ حضور کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَمْ تَعْمَلُوا بِسُنَّتِهِ، مگر تمہارے سنت کہیں ظاہر نہیں ہے، حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے. پانچویں بات ارشاد فرمائی کہ تم یہ کہتے ہو کہ دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. ان الدنیا عند اللہ لا تساوی جناح بعوضۃ، تم کہتے ہو کہ اللہ کے ہاں دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، یعنی اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں. زبان سے یہ کہتے ہو اور بات بھی حق ہے. وقد اطمأنتم الیہا، جبکہ تم اس دنیا کی طرف پورے مائل ہو گئے ہو، آخرت کو چھوڑ دیا اور دنیا پر مطمئن ہو گئے ہو. دنیا کی ساری سہولتیں چاہتے ہو، آخرت کی سہولت کی طرف کوئی توجہ نہیں. زبان سے یہ کہتے ہو کہ دنیا کی کچھ حیثیت نہیں، عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے ساری حیثیت ہی دنیا کی ہے. ساتویں بات یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ دنیا ان قریب ختم ہو جائے گی اور اعمال ہی ہیں، اچھے اعمال ہی باقی رہیں گے، حالانکہ تمہارے عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا ہمیشہ باقی رہے گی اور سب کچھ دنیا میں ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. تمہارے عمل سے ایسا ظاہر ہوتا ہے. اور ساتویں بات یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ان الآخرۃ خیر من الدنیا ولا تجتہدون فی طلبها وتختارون الدنیا علی الآخرہ. زبان سے کہتے ہو کہ سب کچھ آخرت ہے، زبان سے کہتے ہو کہ آخرت ہمیشہ کی ہے، آخرت کی نعمتیں دائمی ہیں، آخرت کی نعمتیں ہمیشہ کی ہیں. زبان سے یہ کہتے ہو، لیکن آخرت کی ان ہمیشہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کچھ بھی کوشش نہیں. آخرت کی ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوئی بھی تمہاری کوشش نہیں ہے. اس پر ہم عام طور پر یہ بہت بڑی مثال پیش کرتے ہیں کہ اگر ہمارا کہیں گھر زیر تعمیر ہو، تقریباً 1 سال لگ سکتا ہو اس کو تعمیر ہونے میں، تو ہم کرائے پر کسی گھر میں چلے جاتے ہیں. جس کرائے کے گھر پر ہم جاتے ہیں اور ہمیں وہاں تقریباً 1 سال کم و بیش رہنا ہو، جب تک تعمیر نہیں ہو جاتا وہ ہمارا گھر یا جہاں ہم نے فلیٹ لیا ہوا ہے وہ بلڈنگ جب تک تعمیر نہیں ہو جاتی، سہولتیں مکمل نہیں ہو جاتی، تو جس کرائے کے گھر میں ہم عارضی طور پر رہ رہے ہوں، کبھی بھی ہم اس کو اپنا اس طرح ذاتی سمجھ کر ڈیکوریٹ نہیں کرتے، خرچہ نہیں کرتے. کوئی خرچہ کریں تو کس بات کا کریں؟ سال کے بعد تو چھوڑنا ہے، ساری چیز ضائع ہو جائے گی، لہذا گزر بسر کرتے ہیں. لفظ پر توجہ فرمائیے گا، سال میں گزر بسر کرتے ہیں، گزارا کر لیتے ہیں، اپنی سہولتوں کو پیچھے رکھ دیا ہے، سہولتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہے کہ اگر سہولت پر کوشش کریں گے تو پیسہ صرف ہو جائے گا، پھر ضائع ہو جائے گا. گزر بسر کرتے ہیں. جیسے زندگی گزرتی ہے، ہماری سرائیکی زبان میں کہتے ہیں اوک سوک لنگھینے ہیں. اوک سوک لنگھینے ہیں مطلب یہ ہے کہ بس تنگی میں بھی گزارا چلا رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اگر ایک لائٹ 2-3 سیور کم ہو گئے تو گزارا ہو جائے گا، ٹھیک ہے گزارا کر لو، کیونکہ 1 سال میں ہم اتنا خرچہ کر دیں، 1 سال بعد تو اپنے گھر شفٹ ہو جانا ہے، پھر وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں جو کچھ کرنا ہوگا کر لیں گے. بالکل یہی مثال ہماری آخرت کی اور دنیا کی ہے. دنیا عارضی ہے، یہ کرائے کا گھر ہے، دنیا عارضی ہے، کرائے کا گھر ہے، یہاں بھی گزر بسر کریں. سال تو بہت بڑی بات ہے، اگلے لمحے کا پتہ نہیں.
سال تو بہت بڑی بات ہے، کرائے کے گھر میں تو سال بھر آپ رہ گئے، یہ دنیا کے تو سال بھر تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، اگلے لمحے کا پتہ نہیں، اگلے مہینے کی اور اگلے ہفتے کی اور اگلے دن کی خبر نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آخرت بالکل ایسی فراموش ہو گئی کہ اس کے بارے میں کچھ احساسہ تیار نہیں ہے، حالانکہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جب قبر میں جائیں گے تو صرف اعمال ہی ساتھ ہوں گے، پیسہ دولت موت آتے ہی، میت نکلتے ہی گھر پہ، اعزہ و اقربا رشتہ دار وہ قبر میں رکھ کر واپس، پھر اعمال ہی ساتھ ہیں۔ محترم معزز سامعین کرام، جس طرح کرائے کا گھر گزر بسر والا معاملہ ہوتا ہے، کبھی بھی اپنا قیمتی اثاثہ ہم اس پر ضائع نہیں کرتے، یوں ہی زندگی بھی تو قیمتی اثاثہ ہے، اس کو زندگی کے ان امور پر ضائع نہ کریں کہ جس کا آخرت میں فائدہ تو کجا، نقصان ہی نقصان ہو۔ لب لباب اور خلاصہ سمجھیے آج کے اس روحانی محفل کا سبب لب لباب لے کر جائیں۔ پہلی بات تو یہ، اللہ سے دعا کا تعلق بنائیں، جسے مانگنا کہتے ہیں وہ اللہ سے مانگیں، گڑ گڑا کر، رو کر، یہ یقین رکھ کر کہ سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، ساری پریشانیوں کے حل اللہ کے پاس ہیں، وہ ہر قسم کی ہماری محتاجیاں اور پریشانیاں دور کر سکتا ہے۔ جہاں ہم ہر طرف سے بالکل تھک ہار جائیں کہ اب کوئی راستہ نہیں، وہ راستے بنا سکتا ہے۔ اللہ کی ذات پر ایسا یقین ہو، ایسا یقین ہو، ایسا یقین ہو، اور پھر مانگیں، سبحان اللہ، اس مانگنے کا بھی مزہ ہے۔ جو مانگا ہے وہ جب بھی ملے گا اپنے وقت پر، لیکن جو مانگنے کا لطف ہے وہ کیا لطف ہے۔ جن کو یہ لطف اور مزے عطا ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسی نعمتیں ہیں۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام جس بیماری اور تکلیف میں تھے، اللہ تعالی نے اس سے صحت عطا فرما دی، زاروں کے تار رو رہے تھے، حضرت جبریل امین نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے نبی سیدنا ایوب علیہ السلام، اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس طرح کی اذیت ناک بیماری اور تکلیف سے آپ شفا یاب ہو گئے، اب کیوں روتے ہیں؟ ارشاد فرمائے کہ جب میں تکلیف اور بیماری میں تھا تو ہر صبح ہر شام خود اللہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ اے پیارے ایوب آپ کی کیا حال ہے۔ وہ اس کی طرف سے جو پوچھنے میں مجھے مزہ اور سکون ملتا تھا وہ مزہ نہ رہا۔ مجھے وہی بیماری اچھی لگتی ہے جس میں رب پوچھتا ہے، مجھے تو وہی تکلیف اچھی لگتی ہے جس میں رب مجھ سے پوچھتا تھا کہ ایوب کیا حال ہے۔ بعض دفعہ پوچھنے میں بھی بڑی لذت ہوتی ہے۔ بیمار ہوتے ہیں، بیماری اس قدر دکھ والی نہیں ہوتی، جب اپنا پیارا آ کر پوچھتا ہے کیا حال ہے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو گر جاتے ہیں۔ اپنائیت ہوتی ہے کہ کسی اپنے نے پوچھ لیا ہے، تو اللہ سے بڑھ کر کون اپنا ہو۔ تو دعا میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی قسم حقیقت یہ ہے کہ بندہ جب ٹوٹ کر رب سے مانگتا ہے تو اللہ پوچھتا ہے اپنے بندے سے کہ میرے بندے کیا حال ہے۔ دل میں گویا ایک مومن کامل، مومن کے دل میں اللہ اتارتا ہے کہ اے میرے بندے بس کر، اب تیرا کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم تیرا پوچھنے والے ہیں، بس کر، اب رونا بند کر دے۔ تجھے کوئی چپ نہیں کرا رہا، تو بے اختیار آنسو گرائے چلے جا رہا ہے، اے میرے بندے اب بس کر، تو نے بہت رو لیا، ہم نے تیرا رونا دیکھ لیا۔ تو یہ دل میں کیفیت، قلب میں یہ کیفیتیں اترتی ہیں جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے، پھر رب کی طرف سے پوچھنا بھی ہوتا ہے اور رب کی طرف سے سہارے اور دلاسے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات کے ساتھ دعا کا حقیقی تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وفاداری انسان کا در امتیاز ہے۔ یہاں ممکنہ تکالیف کے لیے اتنے لائے عمل تیار ہوتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہم درس کا خلاصہ آپ لب لباب لے لیں کہ یہ 7 باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آہستہ سے کوئی بات کرنی، سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں یا اللہ میرا جی نہیں بھرا، اور حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ